فساق و فجار حاکم بن جائیں تو ان کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ علماء کی اکثریت اس پر ہے کہ نہیں، جب تک کہ وہ بدی کا حکم نہ دے۔ ایک تو یہ ہے کہ بدی خود کر رہے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، انہوں نے بدعات ایجاد کر لی، وہ عیاشیاں کر رہے ہیں اپنے بہنوں کے اندر، لیکن بدی کا حکم نہیں دیا، تو اس وقت تک خروج مسلح بغاوت جو ہے علماء کی اکثریت نہیں دے سکتی۔ لیکن میں اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کا قائل ہو سکتی ہے، بغاوت ہو سکتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اتنی طاقت ہو جائے کہ کامیابی یقینی نظر آئے، کم سے کم ہو یا نہ ہو یہ بات کی بات ہے۔ مقابلہ تو دل ناتما نے خوب کیا، شکست فتح نصیبوں سے ہے ولی امیر، لیکن بظاہر اتنی طاقت ہو کہ ہاں ہم بدل سکتے ہیں، تو سب میدان میں آ کر مسلح خروج کریں۔ اب ظاہر بات ہے جہاد ید کے ہاتھ کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو وہ قتال ہے۔ ومن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن۔ کم تر درجہ یہ کہ زبان سے جہاد کرو، تنقیدیں کرو، بربلا کرو، جلسوں میں کرو، سر عام کرو، چوکوں میں کھڑے ہو کر کرو، نعرہ لگاؤ غلط کا کہ غلط یہ ہے، غلط ہے، احقاق ہے، ابطال باطل۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے قوت میں ہم پہنچے گی۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو لوگ کہاں جمع ہوں گے بدی کا استحصال کرنے کے لیے؟ طاقت کہاں سے آئے گی؟ لیکن یہ کہ وہ فرمایا کہ من جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن۔ جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے دل سے۔ اب یہاں پھر وہی بات ہوئی، جہاد کیسے ہوگا دل سے؟ یہ نفرت، واقعتاً آپ کے اندر نفرت ہے تو آپ کے وجود سے وہ نکلے گی، خاموش آپ رہیں گے آپ کے وجود سے ظاہر ہوگا کہ آپ کو اس چیز سے نفرت ہے، آپ کی باڈی لینگویج بتائے گی کہ آپ کو نفرت ہے، آپ کا طرز عمل بتائے گا کہ آپ اس باطل کے ساتھ تعاون تو نہیں کر رہے نا، آپ اس باطل کے تحت آرام سے پاؤں پھیلا کر تو نہیں سوتے۔ وہ رنج تو ہوتا ہے نا، جیسے اس بچے کی بیماری پر ہے جس کا علاج نہیں ہو پا رہا، یہ بھی در حقیقت ایک جہاد ہے۔ اور فرمایا یہ اس حدیث کے مقابلے میں زیادہ واضح ہو کر الفاظ آ گئے، فَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اب اس کا اندازہ کیجیے آپ، اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ کم سے کم دل سے نفرت، دل میں گھٹن، دل میں رنج اور غم اور صدمہ، کیا ہو رہا ہے؟ ماحول کدھر جا رہا ہے؟ یہ کیا رنگ ہے جو چڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے پر؟ یہ بے حیائی کا اور قربانی کا طغیانی کا جو طوفان آ رہا ہے، منکرات کا طوفان آ رہا ہے۔ اب جو منکرات ہیں وہ بے حیائی ہے اور فحاشی ہے، وہ آرٹ کے نام پر ہے، وہ تو گویا کہ ثقافت کے بڑے خوبصورت نام کے تحت ہو رہا ہے۔ رنج اور صدمہ تو ہوگا کم سے کم، اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ خیر خواہی، انہیں صحیح مشورہ دو، غلط کاموں سے روکو۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد ضرور کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ حیران ہوئے، یہ بات کیا کہہ دی حضور نے؟ بڑی غیر متوقع بات ہے، مظلوم کی حالت میں تو مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، یہ ظالم کی بھی مدد کرے؟ سوال کیا انہوں نے، ننصرہ مظلوما فکیف ننصرہ ظالما؟ حضور یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہمارا بھائی مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کی مدد کریں، لیکن یہ کیسے کہ ظالم ہو تب بھی مدد کریں؟ فرمایا ہاں مدد کرو، اس کا ہاتھ روک لو، ظلم سے روک لینا اس کی مدد ہے۔ یہ ہے نہیں عن المنکر بالید، طاقت کے ساتھ اولا، یہ نہیں ہے تو باللسان، زبان، اور اگر یہ بھی نہیں ہے، اگر مجھ جیسے کمزور لوگ ہیں، ہمت نہیں ہے، تو فرمایا فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل میں شدید نفرت ضرور رکھے اسے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر نفرت بھی نہیں ہے، بدی کو آپ دیکھتے ہیں، برائی کو دیکھتے ہیں اور دل میں جلن پیدا نہیں ہوتی، صدمہ نہیں ہوتا، آپ کا بچہ بیمار ہو اور آپ نے علاج کرا لیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، کوئی اب تعویذ گنڈا بھی نہیں رہا، جو ہو سکتا تھا کر لیا ہے، لیکن بچہ تڑپ رہا ہو تو آپ سو نہیں سکتے، کیا کریں؟ کچھ نہیں کر سکتے، ہیلپ لیس ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، جو کر سکتے تھے کر چکے، لیکن بچہ تڑپ رہا ہو تو آپ سو نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر فرض کیجئے کہ آج مجبور ہیں ہم کہ یہاں ہم یہ برائی کو نہیں روک سکتے، یہ سودی کاروبار ہم نہیں روک سکتے، لیکن دل میں نفرت تو رکھ سکتے ہیں،
پاؤں پھیلا کر سوئیں تو نہ. اگر ہم چین سے سوتے ہیں، عیش کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے ریکنسائل کر لیا ذہنن، ہم نے تسلیم کر لیا ہے اس منکر کو، اس بری کو.